شہر کا مطلع خشک، دن کے اوقات میں پارا 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس پر آلودگی کی شرح 228 تک پہنچ گئی۔ خشک سالی کے سپیل کا دورانیہ 2 ماہ 9 ہفتوں پر محیط ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بادل جنوری میں نمی کے ساتھ شمال جو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اچھی بارشیں برسائیں گے۔ بارشوں کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ دھند کے امکانات میں بھی کمی آنے کا امکان ہے۔ سردی کا سپیل جنوری کے آخری ہفتے تک چلے گا۔ دوسری جانب ٹاؤن شپ سیکٹر 2 میں شرح آلودگی 180، پنجاب یونیورسٹی امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کے گرد و نواح 196 اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے ارد گرد 209 ریکارڈ کی گئی۔ ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ 31 دسمبر تک ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والے گاڑی مالکان پر 50% جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر ایکسائز کا 1 جنوری سے ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف ناکہ بندی کا اندیا۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ گزرنے کے باوجود 35% گاڑی مالکان کی جانب سے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے ڈیفالٹرز کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا اندیا دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایجنسی رانا قبور الحسن کا کہنا ہے کہ 31 دسمبر تک ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والوں پر 50% جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر ایکسائز نے 1 جنوری سے ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف ناکہ بندی کا اندیا بھی دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال کے ڈیفالٹرز کو جرمانہ جبکہ اس سے بڑے ڈیفالٹرز کی گاڑیاں بند کی جائیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 7,70,000 گاڑی مالکان سے 3 ارب 20 کروڑ کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 4,30,000 گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ گاڑی مالکان کے ذمے 1.5 ارب سے زائد کی رقم واجب الادا ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز کے لیے رجسٹریشن لازم، ایف بی آر نے کل تک کا وقت دے دیا۔ غیر رجسٹر پراپرٹی ڈیلرز کے پلاٹس اور فائلیں ٹرانسفر نہیں ہوں گی۔ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا سخت رد عمل۔ الخدمت گروپ کے محمد سعید کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، 15 جنوری کو احتجاج کی کال دے دی۔ دیکھیں جی، انہوں نے یہ جو نیا رجسٹریشن کا کام کر دیا ہے، یہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ کوئی جنوری کے بعد جو انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کرائیں گے تو پھر ٹرانسفر ہوگا، ان کی دوبارہ پھر ٹرانسفریں رک جائیں گی، کیونکہ کوئی ڈیلر ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوا کیونکہ اگر یہ رجسٹریشن کرنے میں بھی کتنے ماہ ان کو لگیں گے، تو لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، اور اگر انہوں نے اس کو واپس نہ لیا تو ہم 15 جنوری کو پھر احتجاج کر دیں گے۔ گورنمنٹ جس طرح یہ بالکل ہی سٹک کر دیتی ہے، ڈیڈ لائن دے دیتی ہے کہ یکم کے بعد ٹرانسفریں نہیں ہوں گی، اس طرح تو کاروبار بالکل تباہ ہو جائیں گے لوگوں کے، خاص کر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو بوم کر رہی ہے، اور یہی ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے جو ملکی معاشیت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ گورنمنٹ کو چاہیے۔ ایل ڈی اے نے عبدالستار ایدھی انڈر پاس کے بعد شیراں منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ انجینئرنگ ونگ کے مطابق ایل ڈی اے نے فلائی اوور کے لیے 299 پائلیں 100% مکمل کر لی ہیں۔ 20 میں سے 16 پائل کیپس کو بھی مکمل کاسٹ کر لیا گیا۔ 18 میں سے 13 ٹرانزٹ کو بھی مکمل طور پر کاسٹ کر لیا گیا ہے۔ شیراں والا گیٹ منصوبے کی 100% فنڈنگ بھی کی جا چکی ہے۔ منصوبے کی ڈرینیج ورک کے لیے گزشتہ روز 13 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ منصوبہ کانٹریکٹ کے مطابق مارچ 2022 میں مکمل ہونا ہے، تاہم ایل ڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے 1 ماہ قبل فروری کی ڈیڈ لائن طے کر رکھی ہے۔ منصوبہ بر وقت مکمل ہوا تو یہ ایدھی انڈر پاس کے بعد ایل ڈی اے کی دوسری بڑی کامیابی ہوگی۔ منصوبوں کی تشہیر میں تحریک انصاف سب سے آگے نکل گئی۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کی تشہیر کے لیے 1 ارب 84 کروڑ روپے کے مزید اضافی فنڈز منظور ہو گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت پروگرام کی تشہیر پر مجموعی طور پر 2 ارب 80 کروڑ کا فنڈ خرچ کرے گی۔ کفایت شاری کا راگ الاپنے والی حکومت عوام کو ہیلتھ انشورنس کارڈ دینے کے لیے اربوں روپے صرف اس کی تشہیر پر خرچ کرے گی۔ اس سے قبل پنجاب حکومت نے 1 ارب روپے کا بجٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تشہیر پر خرچ کرنے کی منظوری دی تھی، تاہم پنجاب حکومت نے پروگرام کی تشہیر کے لیے اب مزید اضافی فنڈ کا اجرا کرے گی۔ رواں مالی سال میں پنجاب حکومت نے ہیلتھ انشورنس پروگرام کی تشہیر پر 49 کروڑ 13 لاکھ خرچ کیے۔ مالی سال 2022 اور 23 میں 90 کروڑ 31 لاکھ روپے، جبکہ مالی سال 2023 اور 24 میں تشہیر پر 99 کروڑ 34 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق مالی سال 2024 اور 25 میں پروگرام کی تشہیر پر 45 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات کیے جائیں گے۔ تشہیر کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی استعمال کیا جائے گا تاکہ پنجاب کی عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ ہیلتھ انشورنس پروگرام تحریک انصاف کی حکومت کا ہے۔ قیدیوں کی فلاح کے منصوبے دعووں تک محدود۔ عدالتی احکامات کے باوجود لاہور کی جیلوں کے لیے ایمبولینس فراہم نہیں کی جا سکی۔
हुकूमत ने 36 करोड़ के फंड्स का ऐलान किया, ताहाल समरी भी मंजूर ना हुई। जेलों में बंद सैकड़ों कैदी मुनशियात के आदी, कई बीमारियों का शिकार। बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से कई कैदी दम तोड़ चुके। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ 10 मई से होगा। इंटरमीडिएट के सालाना पर्चे 18 जून से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड पंजाब ने मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तालीमी बोर्ड्स के तहत एक ही वक्त में इम्तिहानात का आगाज होगा। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज 10 मई 2022 से किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट का सालाना इम्तिहान 18 जून 2022 से शुरू होगा। इम्तिहानात की तारीखों का हतमी फैसला पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में किया जाएगा। PIA ने 5 साल बाद मशहद के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। पहली परवाज़ 165 मुसाफिरों को लाहौर से लेकर मशहद गई। CEO अरशद मलिक कहते हैं ज़ायरीन का ज़ियारतों के लिए देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। PIA ने 5 साल बाद मशहद के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ 165 मुसाफिरों को लाहौर से लेकर मशहद गई। CEO अरशद मलिक कहते हैं ज़ायरीन का ज़ियारतों के लिए देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। जमात इस्लामी लाहौर का अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के तहत रोड कारवां कहना से शाहदरा तक कारवां ने सफ़र तय किया। शुरका का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। कायदीन ने लाहौरियों पर जोर दिया कि उन्हें मसाइल के हल के लिए जागना होगा। जमात इस्लामी ने अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के तहत रोड कारवां निकाला। काना से अमीर जमात इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद की क़यादत में कारवां का आगाज हुआ। जिक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि लाहौरियों को मसाइल के हल के लिए जागना होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, जमात इस्लामी आपके मसाइल को लेकर निकली है। लाहौर जो बागों और फूलों का शहर था, आज ये गंदगी और गलाजत के अंदर, ये फलाई आलूदगी के अंदर दुनिया का सबसे गंदा शहर बन चुका है। काना से काफिला रवाना हुआ तो मुख्तलिफ मकामात से कारकुन शामिल होते रहे। इचरा पहुंचने पर डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने शुरका का इस्तकबाल किया। आप हमारे चेहरों पे खुशी देख सकते हैं। हमें इत्मीनान है कि हमने शहर लाहौर के हकूक़ की जो बात की, आज शहर लाहौर हमारे साथ निकला है। आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोग जब इचरा मोड़ पर पहुंचे और जब हमने उनसे ये बात की, अगर हम अपना कल ठीक करना चाहते हैं तो हमें आज निकलना होगा। आमदोरफ्त का इतना बहुत बड़ा मसला है। ये अभी हालिया जो है, ये लोड शेडिंग जो है, गैस की, बिजली की जो है, ये इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं लाहौर के, तो उनको हमने हाईलाइट किया है। शहर जो लाहौर शहर कभी फूलों का शहर, बागों का शहर था, ये मसाइलिस्तान बन गया है। इन मसलों के खिलाफ शहर लाहौर के अंदर अब सड़कों पे निकल आई है। जमात इस्लामी का कारवां चुबुर्जी, मजंग, दाता दरबार चौक से होता हुआ मीनार पाकिस्तान पहुंचा, जहां काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। काफिले की आखिरी मंजिल शाहदरा पर साबिक MPA चौधरी शौकत ने इस्तकबाल किया। पार्टी रहनुमाओं ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा लिया कि वो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। कारवां के साथ सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाए गए थे। कैमरामैन अली शेख के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। जमात इस्लामी के रोड कारवां के बायस लोयर मॉल, दाता दरबार और रावी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम रही। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी के रोड कारवां के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रही। इचरा, रिवाज गार्डन, कचहरी चौक, लोयर मॉल, दाता दरबार और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम रही। भाटी गेट, रावी रोड समेत दीगर इलाकों में ट्रैफिक जैम के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। ट्रैफिक में फंसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर CTO मुंतजिर मेहदी का कहना है कि रोड कारवां को गुजारने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर डायवर्शंस लगाई गई थी। वार्डन्स की इजाफी नफरी भी तैनात की गई थी। रोड कारवां गुजरने के साथ ही डायवर्शंस को खोला गया। विद होल्डिंग टैक्स की अदायगी न करने वाले तामीराती ग्रुप FBR के रेडार पर आ गए। FBR ने दीवार डेवलपर्स के प्रोजेक्ट जमीन उपल और लैंड ब्रीजे का ऑडिट करके 4 करोड़ 20 लाख रुपए का विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया। FBR ने दीवार डेवलपर्स के 2 प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करके भारी टैक्स आयद कर दिया। FBR ने दीवार डेवलपर्स के जमीन ओपल और लैंड बरीजे प्रोजेक्ट पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिए हैं। FBR ने साल 2019-20 का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट करके 4 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स आयद किया है। FBR जराये के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी करते वक्त टैक्स कटौती करके अदायगी नहीं की गई थी। कारपोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने प्रोजेक्ट ऑडिट के बाद विद होल्डिंग टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिए हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का सफाई और इंसदाद डेंगू अमूर का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। चुंगी, मजंग रोड और टेम्पल रोड के इलाकों में सफाई सुथराई और डेंगू मुहिम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इंसदाद डेंगू मुहिम और LWMC के सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। दौरे के दौरान कमिश्नर लाहौर ने
تھانہ مزنگ سے ملحقہ جگہ پر فوری طور پر شجرکاری کرنے کا حکم دیا۔ کمشنر لاہور کو خالی جگہ کے گرد مکینوں نے شکایت کی تھی کہ اسٹیٹ لینڈ پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے اقبال ٹاؤن کے علاقوں ہما بلاک، کشمیر بلاک اور نرگس بلاک میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ضلع انتظامیہ کے افسران نے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر بلدیات محمود الرشید نے ڈی سی لاہور کے ہمراہ UC 206 میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ DDO ڈیولپمنٹ محمد فرحان نے گوپال نگر گلبرگ 3 میں 2 کروڑ کی لاگت سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ ہما بلاک اور کشمیر بلاک میں بھی 2 کروڑ کی لاگت سے ترقیاتی منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ نئے سال کی آمد کی خوشی، لاہور عجائب گھر میں کیک کاٹا گیا، ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ امریکی قونصلیٹ جنرل ولیم کے میکنال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ امریکی قونصلیٹ جنرل ولیم کے میکنال نے کہا کہ مجھے خوشی ہے لاہور عجائب گھر میں نئے سال کی تقریب میں مجھے مدعو کیا گیا۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آنے والے سال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔ ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر ڈاکٹر اعجاز منہاس نے کہا کہ سال نو کی ابتدا میں ہم عزم کرتے ہیں عوام اور تمام دنیا کے لوگوں کو عجائب گھر کی تعلیم و افادیت سے روشناس کرائیں گے۔ ماضی میں جو کمی رہ گئی آنے والے سالوں میں پورا کریں گے۔ ناروے کے سفیر مسٹر ایلبرٹ ایلساس کا لاہور عجائب گھر کا دورہ، قیمتی نوادرات دیکھیں، عجائب گھر کی تاریخی حیثیت کو بھی خوب سراہا۔ ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر اعجاز منہاس نے ناروے کے سفیر کا استقبال کیا اور انہیں مختلف آرٹ گیلریز کا دورہ کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ عجائب گھر مختلف تاریخی ادوار کا مجموعہ ہے، یہاں ہر ملک کی تاریخ کو احسن طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر میوزیم عاصم رضوان نے وفد کو عجائب گھر کی تزئین و آرائش اور نوادرات کو محفوظ بنانے سمیت دیگر امور پر بھی بریفنگ دی۔ ناروے کے وفد نے کہا سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے تاریخی مقامات اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ فرینڈز فٹ بال لیگ میں ریڈرز فٹ بال کلب اور بابا کارگو فٹ بال کلب نے مد مقابل ٹیموں کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ریڈرز فٹ بال کلب نے لاہور سٹی فٹ بال کلب کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ دونوں ٹیموں کے مابین سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ ریڈرز فٹ بال کلب کی جانب سے اسد اللہ اور محمد اسامہ نے گول کیے، جبکہ لاہور سٹی کی جانب سے محب اللہ نے گول سکور کیا۔ دوسرے میچ میں بابا کارگو فٹ بال کلب نے نشاط فٹ بال کلب کو دلچسپ مقابلے کے بعد پینلٹی ککس پر 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔